ایک کوشچن کیا گیا تھا کہ یہ 30واں اور 40واں کا کھانا کیا ہر شخص کھا سکتا ہے یا پھر یہ مخصوص افراد کا حق ہوتا ہے اور ہر شخص کھائے تو اس کے لیے یہ مضر ہوتا ہے اخروی لحاظ سے اور روحانی اعتبار سے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو سمجھ لیں کہ 30واں اور 40واں ہے کیا۔ تیسرے دن میت کے ایصال ثواب کے لیے جو نیک اعمال کا اہتمام کیا جاتا ہے اسے عرف عام میں تیجا کہہ دیتے ہیں۔ پھر 10ویں روز یا 20ویں روز یا 40ویں روز جو ہوتا ہے اسی ترتیب سے 10واں 20واں 40واں کہلاتا ہے۔ سال کے آخر میں اگر کسی بزرگ کے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے، اس کے لیے مجلس محفل ہو تو اس کو عرس کا نام دے دیتے ہیں، اور عام شخص کے لیے ہو تو اس کو برسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دراصل ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے ان دنوں کے نام ہو گئے ہیں، اور کسی کا بھی یہ کنسیپٹ نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے کہ تیسرے دن ہی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اگر کوئی اس کو لازم ملزوم سمجھے، کیونکہ یہ مستحب ہے، کوئی لازم ملزوم نہیں ہے، مطلب فرض یا واجب نہیں ہے، تو اگر کوئی اس کو فرض یا واجب کا درجہ دے کہ ضرور ہی کرنا ہے، یہ بھی غلط۔ اور اگر کوئی کہے کہ تیسرے دن ہی کرنا ہے یا 10ویں روز آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، یہ بھی غلط۔ اگر کوئی صرف لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے دن مقرر کر کے اس میں ایصال ثواب کا اہتمام کرے تو شریعت اس کو منع نہیں کرتی ہے۔ جیسے ہماری مساجد میں جماعت کے اوقات ہم لوگوں کی آسانی کے لیے ہی مخصوص کرتے ہیں۔ مارکیٹ کی مسجد میں پوری مارکیٹ کے نمازیوں کا خیال کر کے ٹائم سیٹ کیا جاتا ہے، اور محلے کی مسجد میں اسی طرح اہل محلہ کی سہولت کا لحاظ کرتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں کہتا کہ آپ نے جو جماعت کا وقت مخصوص کیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مخصوص کیا تھا، نہ صحابہ کرام نے اس کا حکم دیا، تو یہ کوئی معاذ اللہ بدعت سیئہ ہے، بلکہ ہر ایک اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ ایسی مدارس کے لیے ہم وقت مخصوص کرتے ہیں، کب سال شروع ہوگا کب ختم ہوگا۔ ایسی شادی بیاہ مغنی وغیرہ کے لیے تاریخیں مخصوص کی جاتی ہیں، دن مخصوص کیے جاتے ہیں، کوئی بھی اس پہ آبجیکشن نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ کسی شے کو فرض یا واجب سمجھنے کے لیے۔ تو اب یہ سمجھ لیجیے کہ 30 اور 40 میں اصل میں لوگوں کو جب دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، تو یہ اصل میں کھانے کی دعوت نہیں ہے، بلکہ جمع ہو کر نیک عمل کرنے کی دعوت ہے کہ اجتماعی طور پر نیک عمل کریں گے اور اس کا ثواب مردے کو بخش دیا جائے گا۔ اب یہ نیک عمل مختلف ہوتے ہیں، کہیں کلمہ پاک پڑھا جاتا ہے، کہیں درود پاک، کہیں قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر اجتماعی طور پر ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک ہمارے یہاں یہ عرف بھی رائج ہو چکا ہے کہ کچھ کھانے وغیرہ کا اہتمام، کیونکہ لوگ صبح آتے ہیں جیسے 10-11 بجے آئے تو اب 3-4 بجے تک یہ اہتمام ایصال ثواب کا چلتا رہتا ہے، تو پھر ان کی آسانی اور سہولت کے لیے کھانے وغیرہ کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے، جسے کوئی بھی فرض یا واجب سمجھ کر نہیں کرتا، اور کرتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ یعنی فرض واجب نہ سمجھے، ایک مستحب ہے، مہمان آتے ہیں گھر میں کو کھلا دیا جائے۔ تو یہ ہے 30واں 40واں 10واں 20واں یا برسی۔ اب یہ کھانا ایک کے لیے کھانا جائز ہے یا نہیں، اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر میزبان اس بات کا صراحتاً اعلان کر دے کہ یہ میں نے صرف غریبوں کے لیے بنایا ہے، تو پھر تو کسی امیر کو کھانا شرعاً جائز نہیں، جس کے بارے میں ہمارے قابلین نے فرمایا کہ میت کا کھانا کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب مخصوص کر دیا جائے کہ یہ غریبوں کا اہتمام ہے، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ویلفیئر والے کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ غریب لوگ جو ہے وہ آ کے کھانا کھائیں۔ وہاں اگر کوئی امیر بیٹھ کر جو صاحب ثروت ہے یا غنی ہے یا غیر محتاج اگر کھانا کھائے گا، تو وہ چونکہ غریب کا حق کھا رہا ہے، اور غریب کا حق کھانے کی وجہ سے لازم بات ہے کہ قلب پہ اثر پڑے گا، اس لیے دل مردہ ہونے کے بارے میں کہا گیا۔ لیکن ہمارے ہاں جو 30واں 40واں 10واں 20واں برسی یا عرس ہوتا ہے، اس میں کہیں بھی غریب کی تخصیص نہیں ہے۔ اب یہ عرف بدل چکا ہے، برادری کے لوگ آتے ہیں، خاندان کے لوگ آتے ہیں، اہل محلہ آتے ہیں، اور بلا تفریق سب کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لہذا اس کھانے کو کھا کر کوئی دل مردہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں عرف اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کھانا ہر ایک کے لیے بنایا جاتا ہے، اس لیے اس کو کھانے میں شرعاً کوئی حرج